حضرات، قرآن کریم فرقان حمید کی فضائل و مناقب، عظمت و شان پر گفتگو کا شرف آج کرنے اور سننے کی سعادت ہم لوگ حاصل کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید وہ انمول اور لاریب کتاب جس کی عظمت و فضیلت کو بیان کرتے ہوئے رب ارشاد فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب جس میں شک کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے۔ اور ماہ رمضان اور قرآن کے تعلق کو آپس میں جو ان کا ربط ہے، آپس میں جو تعلق ہے، اس تعلق کو بیان کرتے ہوئے قرآن خود بیان کرتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں ہدایت ہے ایمان والوں کے لیے اور کھلی نشانیاں ہیں اور فیصلے کی واضح باتیں ہیں۔ پھر ایک اور مقام پر اللہ سبحانہ کریم نے قرآن کے نازل ہونے کے مقام کو، وقت کو بیان فرمایا۔ وہ ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، رب بیان فرماتا ہے کہ ہم نے اسے، یعنی اس عظمت والے قرآن کو شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، پھر لیلۃ القدر کی عظمت و فضیلت کو بھی آگے اللہ سبحانہ کریم نے بیان فرمایا۔ بہرکیف قرآن کریم برہان رشید وہ انمول خزانہ ہے جو اللہ سبحانہ کریم نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے امت محمدیہ کو عطا فرمایا۔ حضرت مولا کائنات تاجدار ہر عطا باب مدینۃ العلم کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم قرآن کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، یہ قرآن ہے اللہ کی کتاب، یہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے اور اس کے ثمرات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ہر مرتبہ پڑھنے والا اس سے نئے نئے مضامین، نئی نئی برکتیں حاصل کرتا رہے گا۔ قرآن علم و حکمت کا وہ خزانہ ہے جس کی برکتیں، جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہونے والے ہیں، اور علم کا ایک ایسا سمندر ہے جس کی گہرائی کو ناپنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ جس نے جتنا زیادہ قرآن کو سمجھا، جس نے جتنا زیادہ قرآن پر غور کیا، جس نے جتنا زیادہ قرآن پر ریسرچ کیا، جس نے جتنا زیادہ قرآن پر تحقیق کی، وہ اتنا زیادہ جو ہے قرآن کے قریب ہوتا گیا، قرآن کے خزانوں میں سے انواع و اقسام کے ثمرات وہ حاصل کرتا گیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ کریم نے تمام انبیاء کرام کو الگ الگ نشانیاں اپنی نبوت کے لیے، اپنی رسالت کے لیے عطا فرمائی، معجزات عطا فرمائے۔ جس زمانے کی جیسی ڈیمانڈ تھی، اس ڈیمانڈ کے مطابق اللہ سبحانہ کریم نے انبیاء کرام کو نشانیاں عطا فرمائی، انبیاء کرام کو معجزات عطا فرمائے۔ مثلا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ کریم نے ید بیضا عطا فرمایا، آپ کو عصا عطا فرمایا۔ جادو کا اس زمانے میں بڑا زور تھا،
تو اللہ سبحانہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزات عطا فرمائے جس نے جادو کے زور کو ختم کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ کریم نے مردوں کو زندہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا، کوڑیوں کو شفا دینا، پرندوں کو مٹی کے پرندے بنا کر ان میں جان پھونکنے کا معجزہ اللہ سبحانہ کریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لہن داؤدی اور آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ لوہا جو ہے آپ کے ہاتھ میں موم کی طرح پگھل جایا کرتا تھا، جس سے آپ زرہ بنایا کرتے تھے۔ زرہ ایک فوجی لباس ہوا کرتا تھا جس کو فوجی جو ہے اپنے کپڑوں کے اوپر سے پہنا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ کریم نے ہوا کو مسخر کر دیا، ہوا کو آپ کے تابع کر دیا تھا، آپ کے کنٹرول میں کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کا معجزہ اللہ سبحانہ کریم نے عطا فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا معجزہ عطا فرمایا۔ الغرض اس زمانے میں جس طرح کی لوگوں کی ذہنیت تھی اور جن چیزوں کا لوگ مطالبہ کرتے تھے، جن چیزوں کی لوگ ڈیمانڈ کرتے تھے، ان کی ڈیمانڈ کے مطابق یا جن چیزوں سے وہ مرعوب ہو سکتے تھے، جن باتوں سے یا جن نشانیوں سے وہ لاجواب ہو سکتے تھے، وہ معجزات اور وہ نشانیاں اللہ سبحانہ کریم نے انبیاء کرام کو عطا فرمائی۔ جن کو ایمان لانا تھا وہ تو ڈائریکٹ ایمان لے آتے، اور جو نشانیاں دیکھ کر ایمان لانے والے تھے، معجزات دیکھ کر ایمان لانے والے تھے، اللہ سبحانہ کریم نے ویسے معجزات اور ویسی نشانیاں اپنے نبیوں اور رسولوں کو عطا فرمائی۔ لیکن آقا علیہ السلام سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے، ان کو جو معجزے دیے گئے، ان کو جو نشانیاں دی گئی، وہ ایک وقت تک، اس لیے کہ ان نشانیوں کا جو تعلق تھا، ان معجزوں کا جو تعلق تھا، وہ مشاہدات سے تھا، یعنی دیکھنے سے تھا۔ لوگ دیکھتے تھے، ایمان لے آتے تھے، جنہیں اللہ سبحانہ کریم عقل عطا فرماتا، سمجھ عطا فرماتا۔ اب چونکہ ان نشانیوں کا تعلق دیکھنے سے تھا، اب وہ نشانیاں باقی نہیں رہی، ختم ہو گئی وہ نشانیاں۔ ان واقعات کو قرآن نے ضرور بیان کیا ہے۔ تو یہ حال تھا دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کا۔ بات کریں اگر امام الانبیاء حضور رحمت للعالمین قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گنت اور بے شمار فضائل و کمالات، ان گنت اور بے شمار معجزات، بے شمار خصائل، بے شمار اوصاف حمیدہ، بے شمار معجزات، بے شمار خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی۔ رب خود قرآن میں کہتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو بے شمار خوبی عطا فرمائی۔ ایک ہوتا ہے لفظ کثیر، کثیر بولا جاتا ہے قلیل کے مقابلے میں، قلیل مانے تھوڑا، کثیر مانے زیادہ۔ اور ایک اسی طریقے سے لفظ بولا جاتا ہے صغیر، تو صغیر جب بولا جاتا ہے تو مطلب ہوتا ہے چھوٹا، اور صغیر کے مقابلے میں لفظ بولا جاتا ہے کبیر، کبیر کا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ اور جب بہت زیادہ چھوٹی چیز کی طرف اگر نسبت کی جائے تو کہا جاتا ہے اصغر، یعنی بہت زیادہ چھوٹی یا بہت زیادہ چھوٹا۔ اور جب بڑی چیز کی بات کی جاتی ہے یا عظمت کی بات کی جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے اکبر، جیسا کہ مؤذن اللہ کی حمد اور اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہوئے کہتا ہے اللہ اکبر۔ اور اللہ اپنی عظمت و کبریائی کے، اپنی شان کے اعتبار سے جو ہے بہت بڑا ہے۔ تو ایسے ہی قلیل کے مقابلے میں، قلیل مانے تھوڑا ہوتا ہے، تھوڑے کے مقابلے میں کہا جاتا ہے کثیر مانے زیادہ۔ اور جب بہت زیادہ کی بات کی جاتی ہے تو پھر کہا جاتا ہے کوثر۔ رب بیان کرتا ہے انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو بہت زیادہ
فضائل و کمالات، بہت زیادہ خوبیاں، بہت زیادہ اوصاف حمیدہ عطا فرمائے ہیں، لیکن ان سارے معجزات میں، ساری خوبیوں میں قرآن ان گنت اور بے شمار معجزات، نشانیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، لیکن ان سب میں قرآن سب سے زیادہ جامع، سب سے زیادہ جامع۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت ساری باتوں کو یا بہت بڑی بات کو دو لفظوں میں بیان کر دینا، یا مثال کے طور پر جیسے کہا جاتا ہے کہ سمندر کو کوزے میں سمو دینا، پیالے میں سمو دینا، اور عبد العباد تک یعنی ہمیشہ باقی رہنے والا معجزہ ہے۔ بہت ساری خوبیاں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، لیکن ان تمام خوبیوں میں، ان تمام معجزات میں قرآن اللہ سبحانہ کریم نے جو اپنے حبیب کو عطا فرمایا یہ انمول ہے، جامع ہے، ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اور اس قرآن پاک میں ایسی جاذبیت ہے، ایسی کشش اور تاثیر ہے جس نے عربوں کے مشام جاں معطر کر دیے، اور اس قرآن کی فصاحت و بلاغت کے سامنے فصحائے عرب نے اپنی عاجزی کا اعتراف کیا، اپنی کمزوری کا اعتراف کیا، اور قرآنی اعجاز کے سامنے وہ سجدہ ریز ہونے پر، سرنڈر ہونے پر مجبور ہو گئے۔ قرآن ایک ایسا معجزہ ہے، اگلے جو معجزے انبیاء کرام کو اللہ سبحانہ کریم نے عطا فرمائے تھے، لوگ اس کو دیکھتے تھے ماتھے کی آنکھوں سے، دیکھنے کے بعد بات سمجھ میں آتی تھی تو پھر ایمان وہ قبول کرتے تھے، لیکن ان تمام معجزات کے مقابلے میں اگر قرآن کو رکھا جائے تو قرآن میں وہ تاثیر ہے، وہ برکتیں ہیں، وہ اعجازات ہیں، وہ خوبیاں ہیں کہ قرآن کو نہ صرف ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے والا بلکہ جو دل کی آنکھوں سے قرآن کو دیکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ بھی جو ہے حق کے قریب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، ہم سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیگر انبیاء کرام پر ایمان لانے والوں کا جو سلسلہ تھا وہ ان کی حیات تک تھا، یعنی پہلے جو انبیاء کرام تھے ان پر جو لوگ ایمان لائے وہ صرف ان کی زندگی تک، ظاہری حیات تک، لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر ایمان لانے والوں کا سلسلہ صرف حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات تک باقی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آقا علیہ السلام کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے والوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اور اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن سارے انبیاء کرام میں سب سے زیادہ جو ہے جو فالوورز جو ہوں گے، جو ماننے والے ہوں گے، حضور نے فرمایا وہ میرے ہوں گے۔ اور ایک روایت جس کو آپ بار بار سنتے ہیں کہ 120 صفحے جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تک کے امتیوں کی 120 صفحے جنتیوں کی ہوگی، اور ان 120 صفحے میں حضور نے فرمایا 80 صفحے جو ہے صرف میری امت کی ہوگی۔ اور اس سے آپ جو ہے امت محمدیہ کی وسعت کا، کتنی زیادہ یہ امت ہوگی اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے ان کی زندگی تک محدود ہو گئے، اور حضور نے فرمایا کہ مجھ پر ایمان لانے والے صرف زندگی تک محدود نہیں رہیں گے بلکہ قیامت تک جو ہے جب بھی وہ قرآن کو دیکھیں گے، قرآن کو سنیں گے، قرآن کو سمجھیں گے، یا قرآن پر ریسرچ کریں گے، یا قرآن پر تحقیق کریں گے، دل کی گہرائیوں سے جب وہ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، رب تبارک و تعالیٰ کفر کے دندن سے انہیں باہر نکال کر ایمان کا نور عطا فرما دے گا۔
اور یہ سلسلہ الحمدللہ آج بھی جاری ہے، یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ قرآن صرف ایک کتاب نہ سمجھے اسے، یہ نظام حیات بھی ہے اور بخشش کا ذریعہ اور بخشش کا سامان بھی ہے۔ اور قرآن کی فصاحت و بلاغت دیکھیں کہ عرب کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو اہل زبان کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اہل زبان۔ عرب اور عجم دو حصوں میں دنیا کو انہوں نے بانٹا۔ عرب کے علاوہ جو دنیا ہے اس کو وہ عجمی کہتے۔ عجمی کا مطلب ہوتا ہے گونگے، مطلب یہ کہ یہ گونگے لوگ ہیں، یہ ہمارے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ عربیوں کا ماننا تھا کہ یہ جو گونگے ہیں، عرب کے باہر کے لوگ، یہ گونگے ہیں، یہ ہمارے سامنے بولنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ علم کلام پر ایسے ماہر تھے، چاہے وہ شہری ہوں یا قصبہ کے رہنے والے ہوں یا دیہات کے رہنے والے ہوں، ایسے ماہر تھے فی البدی، حاضر جوابی میں جو ان کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اور صحیح وقت پر سٹیک جو ہے درست جواب جو ہے ان کی گھٹی میں ہوتا تھا۔ بچہ جو ہے فصاحت و بلاغت کا پیکر ہوتا تھا، بولنے میں ماہر ہوتا تھا۔ جب کسی کی تعریف کرتے تو وہ قصیدے بیان کرتے، زمین کی پستی سے اٹھا کر آسمانوں پر بٹھا دیتے، اور اگر کسی کی ہدو کرنے پر آتے، توہین کرنے پر اگر کسی کی آتے یا کسی کو ذلیل کرنے پر اگر وہ آتے تو اس طرح سے جو ہے اس کی توہین کرتے تھے اور اس طریقے سے تذلیل کرتے تھے کہ بندہ جو ہے یہ چاہتا تھا کہ زمین پھٹ جائے جو ہے اور وہ اس میں سما جائے۔ ایسے فصاحت و بلاغت کے وہ پیکر ہوا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ کریم نے ان کی فصاحت و بلاغت کو قرآن کے ذریعے چیلنج کیا۔ بڑے ماہر ہو تم اپنی زبان دانی پر، علم کلام پر اپنے آپ کو ماہر کہتے ہو، تو جو سابق القلب لوگ تھے، سچے دل والے، وہ تو اعلان پر ایمان لے آئے یا دعوت پر ایمان لے آئے۔ بہت سارے ایسے بھی تھے جو آزمانا چاہتے تھے، بہت سارے ایسے بھی تھے جو امتحان لینا چاہتے تھے، بہت سارے ایسے بھی تھے جو پرکھنا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے۔ لہذا قرآن نے جو ہے ان کو انہی کے میدان میں للکارا، جس چیز میں وہ ماہر تھے اسی مہارت کی فیلڈ میں قرآن نے انہیں چیلنج کیا کہ اے فصحائے عرب، تم اپنے آپ کو اہل زبان کہتے ہو، اور اگر تمہیں لگتا ہے، کچھ ایسے بھی تھے کہ جب قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی نا تو وہ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے۔ جب قرآن کو پڑھا جاتا تھا آواز کے ساتھ، یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرماتے تھے تو وہ کیا کرتے تھے؟ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے تھے کہ یہ قرآن کی آواز جو ہے ان کے کانوں تک نہ پہنچ جائے۔ ولید بن مغیرہ جیسا شخص، ولید بن مغیرہ مکہ کے سرداروں میں سے بڑا سردار تھا اور آخر تک ایمان نہیں لایا، دشمنی میں ایمان نہیں لایا، بیٹا ایمان لے آیا۔ حضرت خالد جو ہے سیف اللہ کہا جاتا ہے جنہیں، یعنی اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار اللہ کے حبیب نے جنہیں لقب دیا تھا، وہ ایمان لے آئے، باپ ایمان نہیں لایا۔ یہ وہ شخص تھا جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ مجنون کہا تھا، یعنی معاذ اللہ رب العالمین پاگل کہا تھا، نقل کفر نباشت، اور اس کی گستاخیوں کا جواب دیتے ہوئے قرآن نے کہا تھا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ سورہ نون والقلم 29ویں پارے کی دوسری سورت ہے، آپ اس سورت کا مطالعہ کریں، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ آپ اپنے رب کے فضل سے جو ہے جو وہ کہتا ہے ولید بن مغیرہ وہ نہیں ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ کے اخلاق تو بہت بلند ہیں۔ قرآن عظمتوں کو بیان کرتا ہے، اور اخیر میں وہ جو ولید بن مغیرہ تھا نا، ولید بن مغیرہ کے عیب کو قرآن نے بیان کیا تھا۔ اتلم بعد ذالک ذلیل، 10 عیب قرآن نے اس کے بیان کیے تھے، اور 10 عیب 9 عیب بیان کرنے کے بعد 10ویں عیب میں قرآن نے کہا تھا کہ یہ اپنے باپ کی اولاد نہیں ہے۔
محبوب یہ آپ کی شان میں جو گستاخی کرتا ہے نا، یہ اپنی باپ کی اولاد نہیں، اس کی اصل میں خطا ہے، نسل میں خطا ہے۔ تو آج بھی جو ہے ہمیں قرآن کا یہ انداز بتاتا ہے، ایک ہوتا ہے عاشق، جو ایک ہوتا ہے محب، چاہنے والا، اور ایک وہ ہوتا ہے جسے کوئی لگاؤ نہیں ہے، کوئی مطلب نہیں ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لایا۔ اور کچھ تیسری کیٹیگری کے ہوتے ہیں گستاخ ٹائپ کے لوگ۔ تو یہ گستاخ ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، جو حضور کی شان میں گستاخیاں کرتے، چاہے وہ کلمہ پڑھنے والے ہو یا کلمہ نہ پڑھنے والے ہو، قرآن نے ہمیں بتا دیا کہ جو بھی مصطفیٰ کی شان میں گستاخی کرے گا، پتا کرو کہ یہ اپنے باپ کا ہے کہ نہیں۔ تو وہ ولید بن مغیرہ ایمان تو نہیں لایا، لیکن ایک مرتبہ حامیم سجدہ کی آیتیں آقا علیہ السلام تلاوت فرما رہے تھے، اور جب قریب سے گزرا قرآن کی آیتوں کو جب سنا تو مسحور ہو گیا۔ مسحور کہتے ہیں کسی پر سحر کر دیا گیا ہو، جادو کر دیا گیا ہو، تو جیسے جادو کے ذریعے کسی کو کنٹرول کیا جاتا ہے کہ کھڑا رہ جائے، جادو کرنے والا چاہتا ہے کہ اگلا کھڑا رہے تو وہ کھڑا ہی رہ جاتا ہے، جادو کرنے والا چاہتا ہے کہ یہ سویا ہی رہے تو وہ سویا ہی رہتا ہے۔ ایسے قرآن کو جب سنا اس نے تو کھڑا رہ گیا ٹھٹک کر، اور قرآن کو سننے لگا، ایمان تو نہیں لایا، لیکن اپنے لوگوں کے بیچ میں جا کر کہتا ہے کہ جو میں چیز آج سن کر آیا ہوں، نہ تو کہانت ہے، نہ تو شاعری ہے، نہ تو جادو ہے، میرا دل کہتا ہے یہ کسی انسان میں وہ بات نہیں ہے کہ اس طریقے سے وہ کوئی چیز بنا سکے، ضرور جو ہے یہ آسمان سے نازل ہونے والی آیتیں ہیں۔ ایمان نہیں لایا، لیکن کہتا ہے میرا دل کہتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے، یہ قرآن کی جو آیتیں ہیں، یہ ایک نہ ایک دن اپنا اثر ضرور دکھائیں گی۔ وہ کہہ رہا ہے جو ایمان نہیں لایا، کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، میرا دل کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن یہ اپنا اثر ضرور دکھائے گی اور دنیا میں انقلاب برپا کر دے گی۔ جو بھی انہیں سنے گا وہ ان کا دیوانہ بنے بغیر نہیں رہ پائے گا۔ یہ ہے قرآن۔ وہ جو بڑے بڑے فصیح اللسان جو تھے، یعنی بولنے میں مہارت رکھتے تھے، اور بہت ساروں نے جو ہے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ محمد عربی جو ہے یہ شاعروں کی طرح، مطلب جیسے شاعر لوگ جملے وغیرہ جو ہے ایک دوسرے سے ملا کر ردیف قافیہ وغیرہ اور شعر بنا کر جو ہے پیش کرتے ہیں، ایسے ہی کوئی چیز ہے۔ تو قرآن نے انہیں چیلنج کیا تھا، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ قرآن نے کہا تھا، پہلے تو کہا کہ جاؤ اس قرآن کی طرح 10 آیتیں بنا کر لاؤ، نہیں لائے۔ پھر قرآن نے کہا کہ 10 نہیں بنا سکتے تو جاؤ ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ، انا اعطیناک الکوثر جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے کر آ جاؤ۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہے اور محمد عربی جو ہے وہ خود بناتے ہیں، تو تم بھی انسان ہو، تم اپنے آپ کو جو ہے فصاحت و بلاغت کے پیکر سمجھتے ہو، تو جاؤ دنیا بھر سے اپنی مدد کے لیے بلا لو، لوگوں کو جمع کر لو، سب کو، جن و انس کو جمع کر لو، اور قرآن کی آیتوں کی طرح یا قرآن کی ایک سورت کی طرح سورت بنا کر لے کر آ جاؤ۔ نہیں بنا سکے، نہیں بنا سکے۔ قرآن کریم فرقان حمید کی جب سورہ کوثر نازل ہوئی تھی، رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تحریر فرما کر کعبے کے صدر دروازے پر لگوا دیا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی، محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر نازل فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو اپنے رب کے لیے آپ نماز قائم کریں اور اپنے رب کے لیے قربانی دیں۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے، وہ ہر بھلائی سے محروم ہے۔ لگا دیا گیا قرآن کی اس سورہ پاک کو کعبے کے بلند دروازے پر، جو بھی آتا دیکھتا، دیکھ کے سر جھکا کر نکل جاتا تھا۔ عرب کا ایک بہت بڑا شاعر لبید جس کا نام تھا، اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد میں پہلے بہت شاعری کیا کرتا تھا، قصیدے لکھا کرتا تھا، مدح کیا کرتا تھا، نظمیں لکھا کرتا تھا، ہجو کیا کرتا تھا، بادشاہوں کی جو ہے وہ تعریف بیان کیا کرتا تھا۔ ایک دم خاموشی اختیار کر لی، چپ ہو گیا بالکل۔
لوگوں نے کہا کہ اب کیوں نہیں شاعری کرتا ہے؟ تو جواب سنے، قرآن کہتا ہے جب تک شاعر کہتا ہے وہ لبید کہ جب تک قرآن کو نہیں دیکھا تھا تو اپنی فصاحت و بلاغت، اپنی شاعری کو ظاہر کرنے، دنیا کے سامنے لانے کا من کرتا تھا، لیکن جب سے قرآن کو دیکھا ہے شاعری کو ترک کر دیا ہے۔ درود پاک پڑھے محبت کے ساتھ، مولانا صلی اللہ علیہ وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ تو مسلمانوں ناز کریں اپنے نصیب پر اور شکر کریں اللہ سبحانہ کریم کا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن جیسا انمول خزانہ تمہیں عطا فرمایا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ راوی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، لوگوں تم دوسروں پر رشک کرتے ہو، حسد کرتے ہو، ایک دوسرے کے لیے دل میں جو ہے وہ برائی رکھتے ہو۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں، جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دنیا میں دو ہی قسم کے لوگ ہیں جن سے حسد کرنا جائز۔ دنیا میں بولیے دو ہی طرح کے لوگ، دو قسم کے لوگ، دو کیٹیگری کے لوگ ہیں جن سے حسد کرنا جائز ہے، جن سے رشک کرنا جائز ہے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کون ہیں دو طرح کے لوگ جن سے رشک کرنا یا جن سے حسد کرنا جائز ہے؟ تو جواب سنے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا، پہلا وہ ہے جسے اللہ نے قرآن کی سمجھ دلائی، جسے اللہ نے قرآن کو نہ سکھایا، جو قرآن کے حروف کو صحیح مخارج کے ساتھ اور قرآن کے معانی کی رعایت کرتے ہوئے پڑھتا ہے اور اس انداز میں پڑھتا ہے جیسے حضور نے فرمایا تھا زینوا القرآن باصواتکم، قرآن کو خوبصورت لب و لہجے میں پڑھو، قرآن کو خوبصورت لب و لہجے میں پڑھو، قرآن کو بہترین انداز میں اور بہترین لب و لہجے میں پڑھو، اس لیے کہ جب قرآن کو بہترین لب و لہجے میں پڑھا جاتا ہے تو زمین کی تمام چیزیں سننے پر مجبور ہوتی ہے، نہ صرف زمین بلکہ آسمان کے فرشتے بھی قرآن سننے لازم ہوتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں سنا اس صحابی کا واقعہ جو قرآن پڑھ رہے تھے رات کے وقت اور قریب میں گھوڑا بنا ہوا تھا، گھوڑا اچھلنے کودنے لگتا ہے، بیٹا سویا ہوا تھا قریب میں چھوٹا بچہ، قرآن کی تلاوت کو وہ روک دیتے ہیں کہ کہیں یہ گھوڑا جو ہے رسی توڑ کر بچے کو کچل نہ دے، بند کر دیتے ہیں، تھوڑی دیر خاموش رہے، پھر پڑھنا شروع کیا، پھر گھوڑا کودنے لگتا، پھر خاموش ہو جاتے ہیں، آسمان کی طرف نظر پڑی تو دیکھا کہ نور کی ایک کڑی ہے، ایک سلسلہ ہے آسمان سے زمین کی طرف، ایسا لگتا تھا کہ نور جو ہے وہ آسمان سے زمین کی طرف اتر رہا ہے، اور جب وہ قرآن پڑھنا بند کر دیتے تو پھر وہ دیکھتے کہ یہ نور جو ہے واپس زمین سے آسمانوں کی طرف جا رہا ہے۔ محض حیرت تھے کہ یا رب یہ کیا معاملہ ہے۔ فجر ہوئی، آقا علیہ السلام کی ابتدا میں نماز فجر ادا کی، نماز فجر ادا کرنے کے بعد رات کا واقعہ بیان کرتے ہیں، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے غلام سے، اگر تم قرآن کی تلاوت کو جاری رکھتے، لوگ فجر کی نماز کے بعد اپنی آنکھوں سے فرشتوں کی زیارت کر لیتے، لوگ فرشتوں کو دیکھ لیتے اپنی آنکھوں سے۔ صحابی نے پوچھا وہ کیا تھا؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا تمہاری قرآن کی تلاوت کو سننے کے لیے آسمان سے فرشتوں کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو لہر داؤدی اللہ نے عطا فرمایا تھا، جب زبور کی تلاوت فرمایا کرتے تھے چرند و پرند جمع ہو جایا کرتے تھے قرآن انجیل کو سننے، زبور کو سننے کے لیے۔ وہ لہر اللہ سبحانہ کریم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا، وہ انجیل کی بات تھی، آؤ قرآن کی بات کرو، وہ انجیل کی بات تھی، آؤ قرآن کی بات کرو۔ یہ وہ قرآن ہے جس کو مسلسل اگر پڑھا جائے اور مسلسل اگر سنا جائے تو جو لاعلاج بیمار ہو گئے ہیں یا جو پاگل ہو گئے ہیں، لوگوں کو پتھر مارنا شروع کر دیتے ہیں یا جنہیں زنجیروں میں جکڑ کر رکھا جاتا ہے، مسلسل 40 دن سورہ رحمان سناؤ انہیں،
سورہ رحمان کی برکت سے اللہ سبحانہ کریم ان کا پاگل پن یا تو ختم کروا دے گا، یا مکمل اگر ختم نہیں ہوتا تو کچھ نہ کچھ جو ہے بیداری ان کے اندر پیدا ہو جائے گی۔ تو جب قرآن کو پڑھا جاتا ہے تو پھر آسمان سے فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو مسلمانوں، اللہ سبحانہ کریم نے یہ خزانہ تمہیں عطا فرمایا، اور حضور فرماتے ہیں کہ دو طرح کے لوگوں پر رشک کرنا، حسد کرنا جائز۔ ایک تو وہ جسے قرآن دیا گیا اور وہ قرآن کو پڑھے تو پڑوسی اس کی آواز کو سن کر کہے کہ کاش میں بھی ایسا ہی حافظ ہوتا، یا کاش میں بھی ایسا ہی قاری ہوتا، اور میں بھی اسی طرح روزانہ قرآن کی تلاوت کر کے اللہ کی برکتیں حاصل کر لیا کرتا۔ اور حضور نے فرمایا کہ دوسرا وہ ہے جس سے حسد کرنا جائز، جسے اللہ نے مال دیا ہو، دولت عطا فرمائی ہو، الذین یؤتون الزکاۃ وہم بالآخرۃ هم یوقنون، اللہ نے جس سے دولت دی ہو، جسے مال دیا ہو، اور وہ پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسے، تو دیکھنے والا دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ کاش مجھے بھی اللہ دولت عطا فرماتا اور میں بھی اس دولت کو اللہ کی راہ میں اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کر دیتا، اور اسے خرچ کر کے پھر میں اللہ کا قرب حاصل کر لیتا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، لوگوں یہ نہ بھولنا کہ قرآن عزت و افتخار کا خزانہ تمہارے لیے ایک انمول انعام ہے، اور اس کے مطابق زندگی گزارو، دیکھنا کہیں کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہی نہ دے، کہیں کل قیامت کے دن یہ تمہارے خلاف گواہی نہ دے۔ ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے صرف قرآن کو رکھ لیا ہے، معاف کیجئے گا لیکن حقیقت یہی ہے، ہم نے مردوں پر پڑھنے کے لیے قرآن کو گھروں میں رکھا ہوتا ہے، سال بھر نہیں پڑھتے، اور پھر گھر میں اگر کسی کی فوتگی اگر ہو جائے تو پھر قرآن کی یاد آتی ہے، پھر قرآن کو پڑھنا شروع کیا جاتا ہے۔ تو کیا قرآن صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے؟ کیا صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے؟ کیا اشارے ثواب کے لیے صرف قرآن نازل کیا گیا؟ نہیں، یہ مردوں سے زیادہ زندوں کو پڑھنے کی کتاب ہے، یہ زندوں کے لیے ہدایت کی کتاب ہے، یہ زندوں کے لیے ہدایت کا سر چشمہ ہے، یہ زندوں کے لیے بخشش کا سامان ہے، یہ زندوں کے لیے دستور حیات ہے، نظام زندگی ہے۔ ہم نے صرف مردوں پر پڑھنے کے لیے اسے رکھا ہے، نہیں، یہ مردوں سے زیادہ زندوں کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی لیے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قیامت کے دن قرآن جس کے حق میں گواہی دے گا اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے گا، اور قیامت کے دن قرآن جس کے خلاف گواہی دے گا رب تبارک و تعالی اسے اٹھا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ تو دونوں طرح کی سفارشیں جو ہے اللہ سبحانہ کریم قرآن کے متعلق قبول فرمائے گا۔ تو قرآن کے جو علم و حکمت کے خزانے ہیں، قرآن کے جو نئے نئے ثمرات ہیں، آپ کنز الایمان پڑھا کریں، اپنے گھروں میں کنز الایمان رکھیے، خزائن العرفان رکھیے، تفسیر روح البیان رکھیے، تفسیر اشرفی رکھیے، صراط الجنان رکھیں۔ آپ سب سے بہتر جو ہے آپ کے زمانے میں آسان بالکل طریقے سے جو تفسیر لکھی گئی ہے صراط الجنان، 10 جلدوں میں ہے، مفتی قاسم الطاری صاحب ہیں دعوت اسلامی کے، صراط الجنان نام سے ہندی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، انگلش میں بھی، شاید آپ کو مل جائے۔ بالکل آسان لفظوں میں بیان کی گئی ہے قرآن کی تفسیر کو۔ آپ جتنی بار قرآن کو پڑھیں گے، اور جو کتابیں ہیں کتنی ہی اچھی جو ہے ان کی پروف رائٹنگ کی گئی ہو، کتنی ہی اچھی جو ہے ان کی کتابت کی گئی ہو، کتنے ہی بہتر رائٹر نے اسے لکھا ہو، اب ایک بار پڑھیں گے، 2 بار پڑھیں گے، 3 بار پڑھیں گے، میرا دعویٰ ہے کہ 4تھی بار پڑھنے کا آپ کا من نہیں ہوگا، رکھ دیں گے اسے اٹھا کر، یا تو رکھ دیں گے الماری میں، یا تو پھر بیچ دیں گے اس نے کباڑی کو۔ لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے، چاہے 1 بار پڑھے، 2 بار پڑھے، 10 بار پڑھے، 50 بار پڑھے، 1000 بار پڑھے، جتنی بار آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے، ہر بار ایک ہی آیت ہے، ایک ہی آیت ہے، ایک بار پڑھا الگ مزہ ملا، دوسری بار پڑھیں گے اور بہتر مزہ ملے گا، تیسری بار پڑھیں گے اور بہتر پھل اللہ عطا فرمائے گا۔ جتنی بار پڑھتے جائیں گے، جتنی بار جو ہے آپ اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے، نئے نئے پھل جو ہے اللہ سبحانہ کریم، نئے نئے جو ہے
ثمرات، نئی نئی بہاریں، نئی نئی لذتیں جو ہے آپ کو قرآن کے پڑھنے سے بھی ملے گی، قرآن کے سننے سے بھی ملے گی۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، موضوع ہمارا ایسا ہے کہ بہت ساری باتیں تو بالکل ابھی پہنچ ہی نہیں پائے وہاں تک کہ قرآن کے تعلق سے جو خود قرآن کہتا ہے یا احادیث میں جو باتیں آئی ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید نے اگلی امتوں کے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام بہت سارے انبیاء کرام کی امتوں کے احوال کو بیان کیے، ان کی برائیوں کو بیان کیا اور ان پر نازل ہونے والے عذاب کو بھی بیان کیا، جو ان کے انجام ہوئے قرآن نے اس کو بھی بیان کیا۔ تو ہم آخری میں آئے، اللہ کا شکر ادا کریں کہ آخری میں آئے، آخری امت ہے، اور جو آخری ہوتا ہے نا وہ اگلوں کے واقعات کو دیکھ کر، اگلوں کے احوال سے وہ سبق حاصل کرتا ہے۔ جو آخر میں آنے والا ہوتا ہے نا وہ اگلوں سے جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ تو قرآن نے ہمیں اگلوں کے قصے بیان کیے تاکہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں، سبق حاصل کریں، سیدھے راستے پر آئیں۔ تو مسلمانوں ضرورت ہے کہ سیدھے راستے پر آئیں۔ بہت ساری سازشیں چل رہی ہے، مدارس کو بند کرنے کی، مدارس کو ختم کرنے کی ابتدا ہوئی تھی۔ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے، ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے۔